بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت نماز کے تعلق سے سب لوگوں کے لیے ایک توجہ کی بات ہے کہ اکثر ساتھیوں کو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں یکسوئی نہیں ہو رہی ہے، نماز میں خشوع نہیں ہو پاتا اور ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے اور پوری نماز ایسی ہی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ایک تشویش میں مبتلا ہوتا ہے آدمی کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دل بھی نہیں لگ رہا، دل حاضر نہیں ہمارا، تو پھر نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اور نماز کی قبولیت کے کیا ہے اس سلسلے میں ایک بات تو ذہن میں ہی رکھیے، ہم سب لوگ، ایک ہے خیالات کا آنا اور ایک ہے خیالات کا لانا۔ ایک ہی نماز میں کھڑے ہو گئے اور قصدن سوچ رہے ہیں اور یہ سب باتیں آ رہی ہیں، اس کو کہیں خیالات کا لانا ہے، اور ایک ہے خیالات کا آنا۔ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے آپ نفس ہے، یہ ہے، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں گی۔ ایک ہے خیالات کو ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ لانا اور سوچنا، اور ایک ہے خیالات کا آنا۔ اللہ پاک نے انسان کو انہی چیزوں کا پابند کیا ہے جو اس کے اپنے اختیار میں، جو اپنے ارادے سے کر سکتا ہے، جس کا قصد کر لیا سکتا ہے، اسی کا ہی پابند بنایا گیا۔ جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اور اس کے ارادے میں نہیں ہیں، جیسے وسوسوں کا آنا اور یہ سب چیزیں آنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو جب یہ ہمارے اختیار میں نہیں تو ہم اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ خوب ذہن میں سب کے بیٹھ گئی بات۔ ایک ہے خیالات کا لانا، اس کے ہم پابند ہیں، ایک ہے خیالات کا آنا، اپنے آپ آ رہے ہیں اور یہ سب ادھر جو ہو رہا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اس کے پابند بھی نہیں۔ اگر خیالات آ رہے ہیں تو صرف ہمارا اتنا کام ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی طرف دھیان نہ دیں اور اس کے بارے میں کچھ سوچے نہیں، وہ آ رہا، آتا رہے، جاتا رہے۔ اس طریقے کی باتوں کے ہونے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ نماز بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ آ رہی ہے، اپنے آتی رہ جاتی۔ جب آدمی توجہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں توجہ شروع کی بس پھر وہ جیسے بجلی کا کھلا تار پڑا ہوا ہے، آپ نے جہاں اس کو ہاتھ لگایا بس وہ اپنا کام شروع کرے گا، چپکائے گا آپ کو۔ اسی طرح خیالات جو آ رہے ہیں، اگر دلچسپی اور تھوڑی اس کی طرف ہم نے توجہ دے دی، بس پھر تو سمجھیے بجلی کا تار چپک گیا ہو، اب آپ نہیں چھوڑ پائیں گے اس کو۔ یہ بات ذہن میں آ گئی آپ کے؟ یہ میں نے اس لیے عرض کیا، نماز کے علاوہ اوقات میں بھی بہت سارے ساتھیوں کو چیزیں پریشان کرتی رہتی ہیں کہ صاحب ایسے ایسے گندے خیالات آ رہے ہیں کہ اس کا زبان پر ظاہر کرنا بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ خیالات آ رہے ہیں، آنے دیجیے، ہمارا کام ہے توجہ نہ کرنا، دلچسپی نہ لینا، دھیان نہ دینا، یہ ہمارے اختیار میں، ہم اتنا کریں گے اس میں۔ اللہ پاک حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اتنا آسان کر دیا اس مسئلے کو، ہے کہ تسلی ہے اس میں، چاہے کتنے گندے خیالات، کفریہ شرکیہ تک خیالات آ جائیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی معصیت نہیں، اس لیے کہ ہمارا اس میں کوئی دخل ہی نہیں۔ ہاں اس سے دلچسپی اگر شروع کر دی اب دخل میں آ جائے گی باتیں، سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھائیں آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، سڑک پر اچھے لوگ بھی گزرتے ہیں، برے لوگ بھی گزرتے ہیں، ظاہر ہے کہ سڑک تو ایک گزرگاہ ہے، اس میں ہر آدمی، کسی کا کوئی روکنے کے اختیار ہی نہیں، اس میں ایک جانور کتا بھی گزرتا ہے اور کبھی کبھی کتے بھونکنے بھی لگتے ہیں۔ تو اب ہم سوچیں کہ اس موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ بھونکتا ہے تو کیا ہم اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا کنارے ہو کے نکل جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔
چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے پھر وہ الجھے گا، ہم بھی الجھیں گے. معلوم ہوا کہ جس کام سے جا رہے تو وہ چلا گیا، سارا ٹائم اسی پہ آ گیا ہمارا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے بھونکنے والے کتے کے تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بچا کے کنارے اپنے نکل جاتے ہیں، اس سے نہیں الجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سب خیالات جو ہے یہ راستے کے کتے ہیں، یہ بھونک رہے ہیں، لہذا ان کو بھونکنے دیں. اپنا کام ہے کنارے نکل جانا. اگر ہم کنارے نکل جائیں گے تو وہ بھی سمجھے گا کہ یہ کوئی دلچسپی لے لے گا، وہ بھی خاموش ہو جائے گا. میں خل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ایک بات اور جو ہے وہ یہ، آج کل بنگلوں میں لوگ کتوں کو پالتے ہیں اپنے اس کی حفاظت وغیرہ کے لیے، اور بہت عمدہ قسم کے ہوتے ہیں، قیمتی بھی بہت ہوتے ہیں. وہ کسی نئے آدمی کو اگر دیکھ لیں وہ تو ایسی آواز لگاتے ہیں کہ کمزور ہو تو کپڑے بھی خراب ہو جائیں اس کے، نئے آدمی کو دیکھ کر کے. اس ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس ٹائم پر ہم یہ کرتے ہیں مالک سے رابطہ کر لیتے ہیں، یعنی موبائل لگایا فوراً دیا کہ بھائی ہم آ گئے. اب اس نے ایک ڈانٹ لگا دی، وہ کنارے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ بس جس وقت خیالات کا ہجوم ہو جائے مالک سے فوراً رابطہ کر لیں، اس کو خوش کرنے، اس کو خاموش کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوشش کریں گے ظاہر ہے اس کا تو کام یہ مطلب یہ کہ حملہ کرنا، وہ شروع کر دے گا کام. جہاں رجوع الی اللہ ہو جائیں گے بس ایک دم خاموش ہو جائے گا مسئلہ. یہ سمجھ بات آ گئی بھائی؟ یہ خیالات چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو، خیال آ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، لانے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. میں خیالات آ رہے ہیں اس کو آنے دیں، وہ اپنا کام کرے گا. ہمارا کام ہے اس سے بے تعلق رہنا، توجہ نہ کرنا، اور اللہ کی طرف توجہ بڑھا دی جائے تو انشاءاللہ یہ سب مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب ذہن سے نکال دیں اس کو کہ اتنے گندے خیال آ رہے ہیں، کفریہ شرکیہ قسم کے آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نہ کوئی پکڑ ہے نہ کوئی گناہ ہے. جب گناہ ہی نہیں، سچی بات تو یہ ہمارے اختیاری میں نہیں تو پکڑ کاہے کی؟ حضرت تھانوی نے اتنا آسان مسئلہ کر دیا ہے کہ بہت سے چیزوں کو اس کی وجہ سے حل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. غیر اختیاری جتنے امور ہیں شریعت نے اس کا پابندی نہیں بنایا تو پریشانی کاہے کی ہو رہی ہے ہم کو؟ ہاں ہم اس سے دلچسپی نہ لیں. بھائی تار کھلا پڑا ہے، آپ کو کیا دلچسپی پڑی ہوئی کہ آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں؟ آپ کنارے جائیے اس پہ. اب آپ لگ گئے خواہ مخواہ اس پہ ہاتھ لگانے کے لیے، ظاہر تار ننگا ہے، ہاتھ لگا دیں گے تو پھر اپنا جلوہ وہ دکھائے گا، بھگتی آپ اس کو جا کر گئے. ایک عمل. دوسری بات ایک ذہن میں یہ رکھیں، نماز میں خیالات کو دور کرنے کے لیے اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے خلاف سنت کوئی عمل نہ کیا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب نماز پڑھنے میں بند کر کے یکسوئی بہت ہوتی ہے. خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے، نماز میں اپنا کوئی طریقہ داخل کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو سنت تھی وہ گئی ہمارے پاس سے، اور ظاہر ہے جو نماز سنت سے دور ہوگی اس کی قبولیت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ بالکل ذات وہ والی بات. اپنی طرف سے خیالات دور کرنے کے لیے کوئی خلاف سنت طریقہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے نماز جو ہے وہ بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے حضرت شیخ کے، کہ وہ اسٹیشن کی چائے بن جائے گی. ایک گھر کی چائے ہوتی ہے، ایک اسٹیشن کی چائے ہوتی ہے، بالکل بدمزہ اور بالکل بس وہی حال اس کا ہو جائے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، اپنے سلسلے کے ایک بزرگ ہے جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے ان کا نام ہے مولانا محب الدین صاحب. اپنے ہی سلسلے کے لوگوں میں ہیں. طالبان یہ اگلی بات یاد نہیں مجھ کو آ رہی کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست ان کا تعلق ہے، لیکن بہرحال ہے سلسلے میں وہ لوگ. انہوں نے ایک مرتبہ، یہ عمل ہم لوگ ہرگز نہ کریں گے، خوب سمجھیے میں واقعہ سنا رہا ہوں کوئی تجربہ کرنے کے لیے جا کر کے، یہ بڑوں کی باتیں ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی نماز کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کس درجے کی ہو رہی ہے انہوں نے مراقبہ کیا. تو مراقبے میں بہت حسین جمیل خوبصورت ایک لڑکی، لیکن نابینا،
یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ ان کے مراقبے میں آئی بات نہیں. تو اس کا حسین و جمیل و خوبصورت ہونا ظاہر ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کا سارا مسئلہ تھا. لیکن نابینا وہ بہت پریشان ہوئے کہ تو عیب ہے اس کے اندر. تو ذہن خود کام نہیں ہوا کرا ان کا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے ایک بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت مراقبہ کیا تو نماز تو بہت حسین و جمیل و خوبصورت شکل میں آئی وہ، لیکن وہ نابینا تھی. انہوں نے برجستہ یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہو. یہ واقعہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ برکاتہ نے اپنی مجلس میں سنایا تھا. فرمایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہو. اس پر ان کو تعجب ہو گیا کہ مطلب مراقبے میں وہ آئی اور پھر حضرت کو کیسے ادراک ہو گیا اس کا. بتاؤ کیا ہے؟ کہا حضرت واقعہ بات تو یہی ہے کہ ہم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں. فرمایا کیوں کرتے ہو یہ عمل؟ کہا اس لیے عمل کرتے ہیں کہ مجھ کو یکسوئی اس میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو آنکھ بند رہتی ہے تو پھر خیالات ادھر ادھر ذہن کا انتشار ختم ہو، بالکل یکسوئی آ جائے. انہوں نے ایک اچھی بات فرمائی، پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت اپنے طور پر کروں گا. فرمایا دیکھو آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنا، خیالات جتنے بھی آ رہے ہوں یہ اوفق بالسنہ ہے، یعنی یہ نماز سنت کے بالکل. اور آنکھ بند کر کے نماز کا پڑھنا لاکھ تمہیں یکسوئی ہو رہی ہو، لیکن فرمایا یہ سنت کے خلاف ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا طریقہ نماز میں یکسوئی پیدا کرنے کا جو خلاف سنت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم کوئی طریقہ بھی ایجاد کریں گے تو اس کے متعلق کوئی نہ کوئی شریعت کا ادب یا سنت ضرور چھوٹ جائے گی اس کے اندر. اس بنیاد پر یکسوئی کے طریقہ یہ بالکل نہ اختیار کیا جا سکتا. اب میں عرض کروں، نماز میں جتنے ہمارے اعضاء ہیں، اہل علم حضرات اس پر غور بھی کریں گے اور حضرات کے لیے بھی کام کی بات ہے. ہمارے جتنے اعضاء ہیں نماز کی ہر رکعت میں ہر عضو کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت ہے، بغیر اس کے کوئی عضو ہے ہی نہیں اس کے اندر. مثلاً آنکھ ہے، اس کے لیے عبادت ہے قیام کی حالت میں سجدے کا پہ نظر رہے، یہ اس کی عبادت ہے. کہ سجدے میں جائیں گے تو حکم ہے کہ ناک پر نظر رکھو، اور بیٹھیں گے تو نظر گود پر نظر رہے، سلام پھیرو تو نظر والے. یہ آنکھ کی عبادت پوری نماز کے اندر ہے. اب آپ بتائیے اگر آنکھ بند کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو اس آنکھ کی جو عبادت کی وہ ختم ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے یکسوئی کا یہ طریقہ جو یہ بالکل اگر کوئی صاحب کر رہے ہوں تو چھوڑ دیں اس کو. یہ اب نماز میں یکسوئی کے تعلق سے بس وقت ہو چکا. جو حضرات شہر کے ہیں وہ اگر جانا چاہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے. مقامی تو بیچارے رہیں گے یہیں پر. یہ نماز میں یکسوئی کے تعلق سے چند چیزوں کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اس کے برکات، اس کے اثرات ملیں گے اس میں. سب سے پہلی چیز جو میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق وضو سے ہے. وضو جو ہے وہ نماز کا مقدمہ کہہ لیجیے، یعنی گویا نماز کے لیے گویا وہ ایک ذریعہ ہے پاکی کا، بغیر اس کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. وضو میں چند چیزوں کا خیال خاص طور پر رکھا جائے، انشاءاللہ پھر اس کے اثرات نماز پر پڑھیں گے آ کر کے. سب سے پہلی چیز وضو میں جو دعائیں خاص طور سے ثابت ہیں، وضو کے شروع کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے اخیر کی دعا، وضو کے اخیر کی دعا، یہ تینوں تو بالکل پکی روایت. یہ پکی اس لیے کہنا شروع کر دیا، اب لوگ فوراً پوچھتے ہیں روایت ہے کیسی، اس لیے میں نے اس سے بچنے کے لیے بتا دیا یہ مضبوط روایت. وضو کے شروع کی، درمیان کی اور اخیر کی تو پکی ہیں. اور اعضائے وضو کی جو دعائیں ہیں فقہا نے اس کو ذکر کر رکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. دعا ہے پڑھنا چاہیے. ارے ہم اس کے کیا پابند نہیں کہ اس کو تولے کی کئی درجے کی چیز فقہا نے لکھ دیا ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے.
تو ایک تو چیز یہ کہ وضو میں دعا شروع کی، درمیان کی، اخیر کی خاص طور سے پڑھنا۔ دوسرے، وضو کرنے میں اس بات کا دھیان رہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اعضاء کے گناہ دھل رہے ہیں۔ یہ تو روایت بھی ہے کہ جب آدمی ہاتھ تو ہاتھ کے گناہ، چہرے کے سب دھل، یہ تصور کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھرے، کہ عمل کرنے پر اللہ کے وعدوں پر یقین اور استحضار کر کے کرنا، یعنی جو شریعت نے جو بتایا ہے اس کا استحضار اور اس کو کرے کہ ہمارے اعضاء گناہوں سے بھی پاک ہو گئے، یہ تصور کر کے وضو کیا جائے۔ پھر مسواک کا بھی اہتمام ہو، دنیا کی کوئی بات نہ کی جائے اس میں، عام طور پر ہم باتیں کر دیتے ہیں، اس اہتمام سے وضو کیا جائے، سنت کے مطابق وضو ہو اور اس میں ان چیزوں کی رعایت کر دی جائے۔ انشاءاللہ اس اہتمام سے جب وضو نماز میں آئیں گے تو فرق پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وضو سے متعلق میں نے عرض کیا، بقیہ کل ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے، پھر افطار کا نظام بھی کرنا ہے۔ تو آج جو بات عرض کی ہے، یکسوئی کے تعلق سے کوئی ایسا عمل کرنا جو خلاف سنت اور ادب کے ہو، ہرگز نہ اختیار کیا جائے، اس لیے کہ ایسی صورت میں جب وہ نماز سنت کے خلاف ٹھہر جائے گی تو قبولیت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد۔ ایک دوسرے، خیالات آ رہے ہیں، آنے دیجیے، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام، اس پر توجہ نہ دیں، توجہ دینا ہمارے اختیار میں ہے، اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آ رہا آتا رہے، وہ جب توجہ نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو چلا جائے گا۔ بقیہ بات کو انشاءاللہ کریں گے۔